صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کے وزراء کی ٹیم نہ مل سکی۔ سہیل افریدی کو واضح ہدایات مل چکی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک مختصر کابینہ تشکیل دے لیں، لیکن وہ بھی اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی میں مختصر کابینہ بھی تشکیل نہیں دوں گا۔ جب ان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کو تو مختصر کابینہ بنانے کا اختیار مل چکا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بنا رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جلد بنا لوں گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن گزر چکے ہیں سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تو وہ اس دن سے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ یعنی منگل اور جمعرات اور اس کے علاوہ بھی ملاقات کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سہیل افریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانونی آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو بھی خط لکھا، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی خط لکھا، جو وزارت داخلہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہیں بھی خط لکھا کہ میں ایک صوبے کا آئینی سربراہ ہوں اور میرا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، تو میں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا میری ملاقات کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے میری ملاقات کا اہتمام کر دیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، عدالت نے بھی کہا کہ جی کوئی بات نہیں، سہیل افریدی کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جاتا۔ میں نے اس سلسلے میں اڈیالہ جیل کے باہر علامتی دھرنا بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ میں عوام سے بھی رجوع کروں گا، تو اس سلسلے میں نے چارسدہ میں بھی ایک اپنی عوام سے خطاب کیا، تو کہتے ہیں کہ اگر میرے لیڈر سے ملاقات ہو جائے گی تو اس میں ایسی کون سی جو ہے وہ بڑی بات ہو جائے گی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے میرے لیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو لہٰذا مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سہیل افریدی صاحب اسی ضد پر اڑے رہیں گے یا پھر اپنی کابینہ بنا کر کے جو ہے وہ صوبے کے امور کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے کئی دنوں سے صرف یعنی ون مین شو، صرف ایک وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ وجہ سے چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے امور کو آگے بڑھانے کے لیے وزراء کی ٹیم کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سارے محکمانہ جو ہے وہ اجلاس ہوتی ہیں، محکمانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے انچارج منسٹرز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، تو اس پالیسی پر جو عمل درآمد جو ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کرواتی ہے، یعنی جو متعلقہ محکموں کے جو سیکرٹریز جو صاحبان ہوتے ہیں انہوں نے اس انچارج وزیر صاحب کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے جو حکومت وقت کی ہوتی ہے تو اس کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ حکومتی امور کو آگے بڑھانے میں بالکل تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ ایک مختصر کابینہ تشکیل دے کر کے اپنے صوبے کو آگے لے کر چلتے ہیں، پھر اسی طرح سے ون مین رول جو ہے وہ چلے گا۔ ابھی تو صوبہ خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ نئی کابینہ نہیں مل سکی، تو اب ساتھ ہی ایک گورنر کے پی کے یعنی فیصل کریم کنڈی صاحب کی تبدیلی کی خبریں بھی زیر گردش ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی والوں کا تو یہی کہنا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہی گورنر کے پی کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بے پر کی خبریں یعنی گورنر کے پی کے کی تبدیلی کی خبریں کن لوگوں نے اڑائی ہیں یہ بھی آنے والے وقتوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔